کا شکریہ. ہمارے ساتھ وفاقی وزیر علی پرویز ملک صاحب موجود ہے. بات کریں گے ڈبل ڈیجٹ انفلیشن 10% تک مہنگائی مزید بڑھنے کے امکانات ہیں. کس طرح ایک عام آدمی متاثر ہوگا؟ مگر اس سے پہلے علی صاحب بتائیے گا، بار بار میں ایک سوال کرتی ہوں، قیمتیں کب تک روکیں گے؟ بیکاز جو آلٹرنیٹیوز آپ بتا رہے ہیں جس کے اندر پرائس ٹرانسمیشن کا بھی آپ لیننگ ٹورڈز اٹ، مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہماری گروتھ بھی متاثر نہ ہو، اکنامک ایکٹیویٹی متاثر. وین آر وی گوئنگ ٹو سی دس ان افیکٹ؟ اس ہفتے، اگلے ہفتے سے؟ مجھے بس یہ سمجھا دیں ذرا. دیکھیں مہر، obviously اب میں اس کا ایگزیکٹ جواب دینے کے بجائے میں آپ کو صرف یہ کہوں گا، دیکھیں اس کے اوپر آئی ڈونٹ وانٹ کہ جی میں آپ کے پہ کہوں کہ جی کل قیمت کم ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، اس کے مطابق لوگ پوزیشن اپنی لینے شروع ہو جائیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ زبردست ہورڈنگ کی ہوئی ہے جنہوں نے کرنی ہے. سر مارچ کے اندر بھی ڈیمانڈ بڑھی ہے آپ کی پیٹرول کی، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے اتنے آسٹیریٹی میجرز دیے ہیں، ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے آپ کی بنسبتاً فیبروری اور جنوری. وہ دیکھیں اب انسان کی جو فطرت ہے اس کے اوپر تو انسان ایڈمنسٹریٹولی کوشش کر سکتا ہے، بٹ وزیر اعظم صاحب نے ڈی جی ایف آئی اے سے لے کے ڈی جی لاجسٹکس سے لے کے آئی بی سے لے کے اوگرا سے لے کے ڈی سیوں سے لے کے چیف منسٹر سے لے کے ہر کسی کو اس کریک ڈاؤن کے اوپر لگایا ہوا ہے. وہ تو بات صحیح ہے. ان میں سے کتنے جن نے آپ نے نام لکھوائے ہیں علی، ان میں سے کتنے جو کار پول کر کے اپنے گھر جا رہے ہیں لاہور یا اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں؟ کتنے منسٹرز ہیں جو ایک گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں؟ میں تو ابھی بھی آئی ہوں بائی دا وے، 6 گاڑیوں کا پروٹوکول آپ کے ایک منسٹر کا آ رہا تھا، وہ میں دیکھتے ہوئے آئی ہوں. آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ابھی تو ذخیرہ اندوزی کی ہم بات کر رہے تھے، اس کے اوپر یہ کریک ڈاؤن جاری ہے. پیٹرول والوں کو پتا ہے کہ قیمتیں بڑھنی ہیں. نہیں میری بات سنیں، انہوں نے آپ کو یہ پتا ہے آپ کو سر مارچ کے اندر آپ کا 90-100 کروڑ پیٹرول کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اسی مارچ میں. میری عرض تو سنیں، 60-65 کروڑ ڈیزل کی بڑھ گئی ہے اوگرا کی تاریخ اور آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ گھر. میری عرض کریں، اوگرا کی تاریخ کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف از دی اونلی پرائم منسٹر ان ریسنٹ ٹائمز کہ جب یہ پچھلی دفعہ ریفائنریوں کے اندر یہ پرابلم آئی کہ اپ لفٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی، باہر سے سستا تیل مل رہا تھا، اوگرا نے اس وقت شو کاز نوٹسز جاری کیے. اینڈ اٹ از اونلی دس ٹائم جہاں پہ یہ انہوں نے ذخیرہ اندوزی کرنے کی کوشش کی ہے کہ اوگرا از ٹیکنگ پینل ایکشن اگینسٹ دیم. Obviously you have to go through ایک لیگل پروسیس جس کے ذریعے ہوگا. میں آپ کو وہ سارے شو کاز نوٹسز، ان کے خلاف کیا کاروائی ہو رہی ہے، اور یہ جو 40، آپ نے مجھے ایک بات بتائیں، کسی ملک میں دیکھا ہے کہ امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی کہ 40 او ایم سیز موجود ہوں، 2 پمپ والی او ایم سی بنی ہوئی ہے؟ یہ شہباز شریف نے تو فیصلہ نہیں کیا نا، علی پرویز نے تو کسی کو نہیں دیا نا. بٹ یہ بگاڑ جو ہے دنیا بھر میں تو سر یہ سارا پوری مارکیٹ ہی ڈی ریگولیٹڈ ہوتی ہے نا. وی آر دی اونلی ونز جو اسی پے میں چل رہے ہیں، اور ہر وزیر اعظم آ کر یہ کہتا ہے کہ ہم سسٹم بنا رہے ہیں کہ یہ ہو جائے. آج فیصلہ ڈی ریگولیشن کا مطلب یہی ہے نا کہ مارکیٹ فورسز ول ڈیٹرمن. خود پیٹرول ڈیزل کی پرائسز کریں. حتیٰ کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت کے اندر ایز پیٹرولیم منسٹر میری پاس 0 گنجائش ہے. اس میں 4 جزء ہیں بنیادی قیمت کے اندر. اس میں سے مجھے بتائیں میرے پاس کیا کنٹرول میں ہے. ایک، پلیٹس کا کیا ریٹ چل رہا ہے بین الاقوامی منڈی میں، کیا تیل ہے، پلیٹس کا پریمیم کیا چل رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، ڈالر کس ریٹ پہ مجھے مہیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر ٹیکس کتنا ہے. اس میں سے کون سی چیز میرے پاس یا کسی اور کے پاس ہے؟ سر بلکہ میں تو کہوں گی کہ آپ لوگوں کو ایل این جی کو بھی پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں کہ اپنے تئیں امپورٹ کریں. یہ ہو جانا چاہیے. وی نیڈ ٹو ہیڈ ٹورڈز دیٹ. مہر آپ لوگ ہی کریں نا. who is saying کہ نہیں ہونا چاہیے؟ am I who not is the one actually doing it? کہتا ہر کوئی ہے. I'll tell you who went to Qatar, who is our most trusted supplier in March to talk to them کہ جی کہ ہمارے سے ان کانٹریکٹس کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. Do you want me to flout and default on the contracts? Not at all sir. بلکہ ایک سیکنڈ، ادھر رک جائیں 1 منٹ سر. ابھی قطر کے ساتھ ہمارے زبردست قسم کے لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں. اس کے اندر شاہد خاقان عباسی نے جو کیے غالباً کتنے تھے، 4-5-6 کارگوز کے جو کیے تھے، ان کا بھی 12 سال ہو گئے. 10 سال کا تھا کہ اس کو ریوزٹ کر سکتے ہیں پرائسنگ کو. سو یو کین پل دا پلگ. آر یو ریوزٹنگ دیٹ؟ اس کے بعد ندیم بابر آیا عمران خان کے ٹائم پہ، اس کے بھی 10 سال ابھی نہیں ہوئے پورے، ہونے جا رہے ہیں. اس کے 2 یا 4 کارگوز کے غالباً ساتھ ہی دونوں کا 10 سال. آپ نے بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے، اسی لیے آپ کے شو پہ آ کے بات کرنے کے اوپر یو کین ہیو این انٹیلیجنٹ کانورسیشن. دیکھیں بات یہ، وہ سارا پروسیس چل رہا ہے. آئی وینٹ ٹو قطر نا، جب پاور نے وہ لفٹ کرنا چھوڑ دیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے، اینڈ آئی ہیو دی اٹموسٹ ریسپیکٹ فار قطر بیکاز یہ وہ ملک ہے جس نے جب ایل این جی کی قیمت $30 کی ہوئی تھی نا تو ہمیں $10 کے اوپر کانٹریکٹ لفٹ کروائے ہوئے تھے. آج اگر ہماری ضرورت بدل گئی ہے تو یو ہیو ٹو سٹ ود یور سپلائرز اینڈ ورک سولوشنز ود ان دیٹ کانٹریکچوئل فریم ورک جو ہم نے کیے. اب فورسٹ میجور ہوا، 10th اینیورسری ہوگی، آل دی آپشنز آر آن دا ٹیبل. آپ کے پاس اگر میں اس پہ موومنٹ نہ کروں، والی بات کریں، میں بس آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ ان میں سے کون سے کانٹریکٹس کے پلگ پل کرنے کا یا ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں، یہ جاننا چاہ رہی ہوں. تھوڑا سا ذمہ داری کے ساتھ
سپلائر کی سینسٹیوٹیز کو دیکھ کے ٹی وی کے اوپر تو میں بات نہیں کروں گا. ساروں کی حساسیت آپ نے دیکھنی ہے تو پھر ہم بات کیا کریں سر؟ نہیں, آپ کو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ سے مہر یہ کہہ رہا ہوں, have you not seen in the last 1 year things that have not happened in years? قطر کے ساتھ آپ کا جو کانٹریکٹ ہے, کیا ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ریوائز کیا کہ نہیں کیا؟ آپ نے کیا ای این آئی کے کارگوز منافع کے اوپر بیچے کہ نہیں بیچے؟ آپ نے کیا گیس سیکٹر کے اندر سرکولر ڈیٹ اپنا فلو زیرو کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ آپ نے آئل سیکٹر کے اندر ساری کی ساری او ایم سیز کے ساتھ بیٹھ کے ٹرانسپیرنسی لا کے کیا انڈیا سے بہتر, جس کے پاس $600 بلین کے ڈالر ریزروز ہیں اور 70 دن کا اپنا اسٹریٹجک ریزرو ہے, اس سے بہتر یہ مینج کیا کہ نہیں کیا؟ مجھے بات بتائیے گا سر, ہم لوگ, میں دیکھ رہی تھی 26 مارچ کو غالباً ہم نے عمانی امبیسڈر سے بھی بات کی اور اپنے انرجی کارگوز کی پریفرنشل ٹریٹمنٹ کی بات کی. اس کے اوپر بھی غالباً وی آر اسٹل ان ٹاکس. اس کا سٹیٹس کیا ہے نیگوشیشنز کے اوپر سر؟ دیکھیں, اب میں آپ کو میری ملاقات کی آپ بات کریں, ہاں, کتنا ایڈیشنل آئل یہ سپلائی کر سکتے ہیں, اینڈ واٹ ٹائم فریم؟ عمان از آؤٹ سائڈ دی ہرمز. وہاں پہ ان کی عمان ٹریڈنگ کمپنی ہے جہاں سے پیٹرول اور ڈیزل آج بھی آ رہا ہے. اگر ہم نے یہ ہرمز سے لینا ہوتا تو ہم لا ہی نہیں سکتے تھے باہر, بلکہ اب اس میں بھی بہتری ہوئی ہے. ہم نے فیلڈ مارشل صاحب اور ڈار صاحب کی مدد سے جو اپنے 2 سٹرینڈڈ ویسلز ہمارے کروڈ کے پھنسے ہوئے تھے ہرمز میں, پی این ایس سی کے, ہم وہ بھی باہر لے کے آ گئے ہیں. وی آر ہیلپنگ ادرز ٹو گیٹ دیئر پارسلز آؤٹ. وی آر ورکنگ ود کویت کے اگر پاکستان فلیگ کا جھنڈا, ہاں نو, تو وہ گو تھرو کروا دیتے ہیں. At what cost? I also wanted to know, sir, at what cost are we doing this? I just want to understand. At what cost? I mean, there's no free lunch. There's always understanding, na sir. دیکھیں, point یہ ہے, it is all because the entire government and Field Marshal Asim Munir are making a sincere effort to de-escalate the situation, because یہ کسی کے حق میں نہیں ہے. قطر کی پرماننٹ انفراسٹرکچر جو انرجی کا ہے وہ امپیئر ہو چکا ہوا ہے. بالکل. کویت کی ریفائنریاں بند ہیں, آپ کا پورے کا پورا دبئی لوگ وہاں سے ایگزوڈس کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے بات ہے, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اس کے لاجسٹک کاسٹ کیا ہیں جو عام آدمی کے اوپر آئیں گے, بیکاز ابھی ہمیں ابھی بھی نہیں پتا کہ کون سا کارگو کتنے میں آ رہا ہے, لمبا روٹ لے رہا ہے. ایبسولوٹلی, ویری گڈ کویسچن. دیکھیں, میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں. کویت کے ساتھ ہم پچھلے 50 سال سے ڈیزل کے پی سی سے لیتے ہیں. جب جنگ سے پہلے ہمارا ان سے 6 مہینے کے ساتھ قیمت طے ہوئی تھی, اس کے اوپر پریمیم پلیٹس کا تو اپنی جگہ تھی جو $80 کا تھا, پریمیم طے ہوا تھا $5 کا, $5.5 کا. اس کے اندر فریٹ بھی انکلوڈڈ تھا, انشورنس وغیرہ نہیں تھی. بٹ اب وہ فریٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں اگر فریٹ کی کاسٹ اس میں ڈالوں اور جو انشورنس ہرمز سے جانے کی, دیکھیں سب سے پہلے مجھے everybody is pricing in the shocks, I understand. I have to ensure کہ میرا جو کرو جاتا ہے اس کی بھی سیفٹی انشور ہو, میرے ایسٹ کی سیفٹی انشور ہو, میرا جو پارسل جاتا ہے اس کے اوپر انشورنس ہو, تاکہ اگر وہ کچھ خدا نخواستہ ہو, یہ حکومت سے کوئی نہیں پوچھے گا یہ 70-80 ملین ڈالر کا پارسل ہے, وہ میں ایڈ کرتا ہوں. تو جو $5 کا پریمیم تھا وہ آج $25-30 کے اوپر ورک کر رہا ہے. اب $25 کے اوپر $20 کی انکریز وہ آ گئی, اور $80 سے $240 کے اوپر پلیٹس کی انکریز آ گئی. بالکل, کتنا بن گیا. This is what is forcing countries like UAE to even increase their diesel prices by 75%. ٹھیک ہے. تو this is what we are trying to manage, because جو ڈیزل کی اپلیکیشن ہے وہ یا تو کسان کے پاس ہے, یا پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر ہے, یا لوجسٹکس کے اندر ہے. آتے ہوئے کہا نا علی کہ بڑی آج کل ہمیں بڑا برنٹ کرٹیسزم کا بیئر کرنا پڑ رہا ہے, تو I'm just saying, I'm trying to put this in perspective. یہ ہر کارگو کا جو کاسٹ ہے, جو قیمتیں, اس کو آپ ٹرانسپیرنٹلی کیوں نہیں پی ایس او کے تھرو یا کسی ویب سائٹ پہ یا کسی پریس کانفرنس میں بتانا شروع کر دیں؟ وہ نہیں پتا نا. میں بھی آج ریسرچ کر رہی تھی, دیکھی جا رہی ہوں, ڈھونڈی جا رہی ہوں, کلیئرٹی نہیں ہے اس کے اوپر کہ کتنے میں آ رہا ہے, کتنا پڑ رہا ہے. دس از سم تھنگ یو شوڈ تھنک اباؤٹ. سیکنڈلی سر, نو, ایبسولوٹلی کریکٹ, بٹ میں اس کے اوپر دیر از فل ٹرانسپیرنسی, میں وہ آپ کے بتا بھی دوں گا. دیکھیں, یہ آپ ہاتھ لگ گئے تو ٹرانسپیرنسی ہے نا, ورنہ ملتی نہیں ہے نا. ذرا سی ڈیٹیل مل جائے تو اچھا ہے. ایران سے آپ لوگوں نے کیا انڈرسٹینڈنگ کی ہے؟ وہ آپ کو فری پیسج دے رہے ہیں, ہمارا ہرا جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے, بلے بلے سکون آ جاتا ہے, مگر what have we negotiated with them? What are they getting in return? دیکھیں, ایک تو مہر گزارش, ہماری بھی بڑی پریکیریس سچویشن ہے نا سر, ہم نے بھی بیلنس کرنا ہے, امریکہ کو بھی, سعودی عرب کو بھی, ادھر بھی حساسیت ہے. ایران, دیکھیں, ایک تو ہے کہ آئل سپلائیز کے اندر کیا آپ کر سکتے ہیں. آئل سپلائیز کے اندر اوفیک جو ایک سینکشن ریجیم رن کرتا ہے, انہوں نے ایگزیمپشن دی ہوئی ہے کہ اگر ایرانین آئل کوئی آن سیز ہے تو
تو اس کے اوپر ونڈو موجود ہے کہ کوئی بھی لے لے. I know, which I find the most amazing irony of this war. دیکھیں اس میں مزے on a side note ہے, چھوڑیں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہے, مزے آگے رشیا کے, مزے آگے ایران کے, جس کے اوپر اٹیک کریں انہیں کو ویورز دے رہے ہیں. اچھا چلیں آپ بھی انجوائے کر لیا کریں سر کبھی کبھار ان آج کل تھوڑی سی گنجائش دے دیں. سینگ اس دفعہ ذرا سینس آف ہیومر بڑا ڈرائی ہوا ہے آج. نہیں ایبسولوٹلی جی, بیکاز جو تکلیف ہے اینڈ جو چیلنج ہے اس کا میں نے آپ کو اسکیل آپ کو بتایا کہ کتنا بڑا ہے. اب گزارش یہ ہے کہ دیکھیں دس وار از ان نو ونس فیور. جی ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ایران کے اندر بھی نقصان ہو رہا ہے, گلف کے اندر جو ہمارے جو ساتھی ہیں مسلم امہ کے یہ سارے ممالک ہیں, سخت نقصان ہے, قطر کا نقصان, کویت کا نقصان, سعودی عربیہ کا نقصان, یہ مسلم امہ کا ہی نقصان ہے جی, ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے. امریکہ کے اندر بھی 30-40% گیسولین کی قیمت بڑھ چکی ہے. میں صرف یہ پوچھی تھی, آپ نے ایران کے ساتھ یہ نیگوشیٹ فارملی کیا کس بات کے اوپر ہے؟ دیکھیں فار دس پیسج, دیکھیں آئی تھنک دیٹ از something that is outside the purview of petroleum division, but I think what the deputy prime minister, what the prime minister, what the field marshal are trying to do as a responsible state is کہ دونوں کے درمیان میں اگر کوئی مس کمیونیکیشن ہے, more so between the east side of the Hormuz and the west side of the Hormuz, وہ اینڈ جو ویسٹرن آپ کا جو بلاک اینڈ دی یو ایس ہے اس کے درمیان if there can be a rapprochement, if there can be an understanding, تو اس کی ایک sincere attempt کی جائے. ٹھیک ہے, so that is what we are trying to do, and اس کی پین ہر طرف ہے مہر. اور اگر سر جنگ ختم نہ ہوئی, خاک میں بدھن یہ اور مزید ہفتوں مہینوں کے اوپر طویل ہو گئی, ہماری معیشت کتنی بری حالت میں ہوگی؟ I mean how hard will the hit be from a man who understands the numbers? ذرا ایک سے پیٹرولیم ٹوپی اتار کے اکانومی کی جنیرک بتا کے مجھے بتائیں. یار بہت بڑا شوق ہے یہ, اٹ از اے ہیوج ایگزوجنس شوک. میں آپ سے کہہ رہا ہوں $300 کا $250 کا ڈیزل کبھی نہیں ہوا, اینڈ اٹ از فیول دیٹ از نیڈیڈ فار اکنامک ایکٹیویٹی, لاجسٹکس, آف کورس, ہر چیز. آئی انڈرسٹینڈ. برینٹ کی قیمت ہم دیکھتے ہیں, اصل میں جو ہمارے پاس تیل آتا ہے وہ سارے کا سارا دبئی اور عمان کی مارکیٹ سے آتا ہے, $170 کبھی نہیں گیا. اتنا بڑا شوق اس ملک نے نہیں دیکھا. اتنا بڑا اسٹریٹ جیکٹ بھی IMF کے اندر, کیونکہ اس تاریخ کے اندر ہم نے بہت سی غیر ذمہ دارانہ چیزیں کی جس کی وجہ سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے جس کو آپ نے کور کر کے, اور یہ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھتا گیا, ہماری براڈر جتنی اکنامک گینز ہیں IMF کے ساتھ کانٹریکٹ. I think Prime Minister and the Field Marshal are very clear in the sense کہ جو نیشنل ڈیوٹی ہے, دیکھیں we can only attempt کہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں سر, خاک میں بدھانا اگر یہ $200 یا $250 فی بیرل ہوگی ہمارے لیے کتنا, it is a triple whammy نا جی, ٹرپل یا 4 times whammy. اب اس میں کیا کیا ہوگا؟ ریزروز بھی ہٹ ہونے آپ کے. میں آپ کو آ جاتا ہوں جی, میں آپ کو دیکھیں آپ کا امپورٹس بڑھیں گی, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس فار ایوری آپ $20 پھر $25 انکریز, آپ کا مہینے کا $500-600 ملین برن بڑھے گا. ایک سے میری بات سن لیں, آپ کا ایکسپورٹ کے چیلنجز آئیں گے, ٹیکسٹائل ویسی متاثر ہو رہی ہے. بٹ اچھا, تیسری بات ریمیٹنسز بھی آپ کی ہوں گی. چوتھی بات, آپ کے پاس ایک بڑا سیریس ری فائنینسنگ رسک ہے کیونکہ آپ نے ڈالر کی اپنی بوروئنگ اینڈ اپنی فائنینسنگ کرنی ہوتی ہے. کریڈٹ مارکیٹس ول آلسو بیکم ٹائٹر کیونکہ انٹرسٹ ریٹس وغیرہ ہوں گے. I really need to ask you this sir. So جیسے بھارت نے جب سے یہ پورا کانفلکٹ شروع ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ ذرا لوسن کر دی انہوں نے اپنی کرنسی, اس کو ذرا ایڈجسٹ ہونے کا موقع دے رہے ہیں. ہم لوگوں نے جو 1-1.5 سال سے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اپنی کرنسی کو, تو آپ کو نہیں لگتا ہمیں اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں سر یہ ایبزارب کر سکے جو شاکس ہیں؟ اور دوسرا ورنہ تو سر آپ اپنی امپورٹ ڈیمانڈ کو فیول کرتے جائیں گے نا, اس سے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کرائسس کے اندر ہمارے ریزروز ہٹ ہونے. آپ بالکل وہی بات کر رہی ہیں مہر, کہ جس طرح سے پرائس ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ پیٹرولیم کی ڈیمانڈ کو ٹیپر کر سکتے ہیں, اسی طرح جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے امبیلنسز ہوتے ہیں ان کو آپ کرنسی کے ذریعے میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. دیز آر دا شاک ابزاربرز دیٹ یو شوڈ یوز. بٹ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ گزرے ہوئے کل ہمیں کیا کر لینا چاہیے تھا اور آج کی حقیقتوں میں بہت بڑا فرق ہے. میں تو آج کا پوچھ رہی ہوں نا سر. آج اگر میں اس انسٹرومنٹ کے ساتھ کچھ کروں گا اس سے انفلیشن میگنیفائی ہوگی. اگریڈ؟ آپ اگر کس کے ساتھ اپنا اگر ایکسچینج کے ساتھ, اچھا ٹھیک ہے, آج اگر میں کروں گا تو آلریڈی ایک بہت بڑا ایگزوجنس شاک آ رہا ہے.
So we need ایک سیکنڈ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا اسٹیبل رکھنا آج بھی ضروری ہے روپے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں سو کیونکہ یو آر لوکنگ ایٹ انفلیشنری پرائس سائیکل, آپ کو کسی ایک لیور کے اوپر نہیں, آپ کو ملٹی پرونگ چیزیں کرنی پڑیں گی, اینڈ دس از ون آف دا لیورز دیٹ وی مسٹ کنسیڈر. میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی تک بڑا پروڈنٹ پوسچر آیا نا علی ہمارا, وی ہیو بین پروڈنٹ اور دنیا تعریف کر رہی ہے, مگر میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں سر کہ ابھی تک آپ نے 1.5 سال سٹیبل رکھا, شاید تھوڑا سا اگر آپ فلیک دیں ری کنسیڈر کریں اسے تو کہیں نہ کہیں بیلنس آف پیمنٹ جو آپ کی افیکٹ ہونی ہے اس انرجی کرائسس, سو وی نیڈ ٹو اگریڈ یہ جو پکڑ کے رکھا ہے روپے کو ذرا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انشور کہ vulnerable جو weakest of the weak ہے وہ نہ افیکٹ, مگر اس کی بھارت یہ کر رہا ہے. سیکنڈ جو میں نے آپ سے پوچھنا ہے, جی مجھے پتا ہے آپ جو بات کر رہی ہیں, اسٹیٹ بینک نے اپنی لاسٹ میٹنگ کے اندر ریٹس کو برقرار رکھا, صحیح فیصلہ تھا, مگر ڈو یو سی ان دا کمنگ ویکس اگر یہ پرولونگ ہوتی ہے تو اسٹیٹ بینک کو کوئی ایمرجنسی میٹنگ کرنا پڑ جائے جس سے آپ کو لگے کہ اب پھر ریٹس کو انکریز کرنا ناگزیر ہوگا؟ ریٹ کو فوری طور پہ دیکھیں, آج بھی جو آپ کی مارچ کا جو انفلیشن کا ایسٹیمیٹ ہے وہ 7-8% ہے, بٹ دی ایکسپیکٹیشن is 10% and up. So you have that space نا, کوئی پینک کی بات تو نہیں ہے, کوئی ڈسخائر ختم تو نہیں ہو گیا آپ کے پاس. مہر ایک آپ نے فوڈ سیکیورٹی کی بات کی, آپ کو پتا ہے ڈیزل سے بڑا کرائسس کس چیز کا چل رہا ہے؟ یوریا. تو آپ مجھے بتائیں, میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں, دیکھیں اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پروگرام کے اوپر آ کے آپ کی ریسرچ دیکھ کے I want to say this to the public. What has the Prime Minister done? Why is it that there is no debate on urea production in Pakistan? Has anyone ever thought that? اگر آج آپ کے پاس یوریا نہ ہوتا, آج انٹرنیشنلی 15,000 روپے کی بوری ہے, پاکستان میں 5,000 کی بوری نہیں ہے. Why? Because Prime Minister has ensured uninterrupted supply of gas to 9 of the 10 urea plants that you have at a price جس کے اوپر آپ کی فارم کی زمین کی نیوٹریشن assured ہے. You are not looking at a food crisis. انڈیا کے اندر سارے پلانٹ بند ہو گئے ہیں, بنگلہ دیش کے اندر سارے پلانٹ بند ہو گئے ہیں, 15,000 روپے کا یوریا, جسٹ امیجن کسان کے ساتھ کیا ہونا. وزیر اعظم سے یہ بھی انشور کرنا ہے یہ سارا کچھ ہم امپورٹ کر کے مہنگے ترین داموں پہ امپورٹ نہ کریں, ایکسپورٹ کر کے امپورٹ نہ کریں, اس کے اندر بھی ہم بڑی مہارت رکھتے ہیں. اب وزیر اعظم صاحب نے ڈاکٹر عثمان انور ان ناچیز آنکھوں نے دیکھا ہے, بلا کے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ 9 لاکھ ٹن یوریا آج پاکستان میں موجود ہے, 9 فیکٹریاں چل رہی ہیں, میک شور دیٹ ناٹ اے سنگل بیگ از ایکسپورٹڈ آؤٹ اور اسمگلڈ آؤٹ آف دا کنٹری, بیکاز یہ جو فارمر جو شاید پہلی تکلیف میں ہے, جس کو ہم کوشچن کرنے کی کوشش کریں گے ڈائریکٹر, اس کے لیے یوریا کا چیلنج نہ کھڑا ہو جائے, اور اگر یوریا کا چیلنج ہوا اور آپ کی کراپ ییلڈز کلیپس کر گئی, then you are looking at a food security issue. Yes, absolutely we are, and sir, I think the Gulf is already going to be going through that next cycle کے اندر بڑا دھچکا لگا ہے northern hemisphere میں. تو بٹ آپ یہ پرائم منسٹر صاحب اور جو فیلڈ مارشل صاحب, ڈار صاحب فائنانس منسٹر, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ذرا دیکھیے گا کہ ہم نے فرٹیلائزر سیکٹر کو کیسے پروٹیکٹ کیا, انسولیٹ کیا ہوا آپ نے ابھی تک. مگر سر ایک اجازت دیجیے گا, اور اس کے بوریاں اور یوریا کی اویلیبلٹی is better than last year despite zero LNG molecule. Okay, اور سر ہمارا جو لانگ ڈیلیڈ ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے, is it a completely permanently and viable project now given the situation, یا کوئی آئرنی ہو سکتی ہے ایک نیو اوپننگ for this actually to be taken up? یہ میں آپ سے آف دا چینل نہیں مجھے آن ریکارڈ چاہیے سر, آف دا ریکارڈ. آج کل آن اسکرین مہر یہ ہے کہ پاکستان اینڈ ایران آر بردرلی کنٹریز, بہت اچھے تعلقات ہیں, بٹ وی آر ان آربیٹریشن آن دس میٹر بیکاز ہم سینکشن رجیم کی وجہ سے وہ پائپ لائن بنا نہیں سکتے. فورس میجور کال کیا ہوا آپ نے. نہیں, اینڈ میری عرض تو سن لیں, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو ریچ این آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ, تاکہ اس سے آپس میں اچھا نہیں لگتا کہ میرا آپ سے تعلق ہو اور ہم ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ بازی پیرس کے اندر کر رہے ہوں. سو دیٹ از دی آنسر آن دا ریکارڈ, آف دا ریکارڈ میں آپ سے لگا بات کروں. سر آپ لوگوں نے آج غالباً 78 روپیز بڑھا دی ہے ایل پی جی کی پرائس. دیکھیں آئی ایم جسٹ سیئنگ سر, وہ تو سب سے متوسط طبقہ ہے نا, آپ کو اتنے پیارے لگتے ہیں میرے کیمرامین بھائی, میرے موٹر سائیکل بھائی, ان کے گھر کا تو آپ نے سلنڈر ہی بجھا دیا سر. ایل پی جی کے اندر مہر ہمارے پاس بہت ایک بڑا حصہ امپورٹ ہوتا ہے. اب امپورٹ کے اندر جس طرح سے پیچھے سے قیمت چینج ہو رہی ہے,
اسی طرح بھی اس کے اندر قیمت کے اندر پرابلم آ رہی ہے, بٹ اٹ از اے ڈی ریگولیٹڈ پروڈکٹ. ہم انفورسمنٹ کے ذریعے, اوگرا کے ذریعے مارکیٹ کو سپلائیڈ رکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پرائس کو مینٹین کریں, بٹ وہ کیونکہ 400 بوٹلنگ پلانٹس ہیں, کبھی کوئی ایک اوپر کر دیتا ہے, کبھی کوئی نیچی کر دیتا ہے, تو وہ کیٹ اینڈ ماؤس چیز چل رہی ہے. بٹ لوگوں کو بھی تو احساس کرنا ہے کہ میرے گھر میں یا آپ کے گھر میں کچھ زیادہ سلنڈر تو نہیں آ جاتے, جنہوں نے روٹی پکانی ہے ان کو اتنا ہی لگنا ہے نا. تو آج اگر ہم نے لوگوں کی مجبوری کا ہی فائدہ اٹھانا ہے تو ہر گھر میں پولیس والے کو تو نہیں بھیج سکتے نا جی آپ. بٹ وی آر اسٹل ٹرائنگ اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول انشور کہ اویلیبلٹی کے اندر کوئی پرابلم. میں ایک ریکیپ کر دوں عوام کے لیے. ہمیں وزیر صاحب نے بتایا ہے کہ ہم کسی شٹر ڈاؤن کی طرف, لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے, ہم لوگ ریشننگ کی طرف بھی نہیں بڑھ رہے, پرائس ٹرانسمیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ متوسط طبقہ جو ہے اس کو پیسے دیے جائیں, اس کو ہیلپ کی جائے کہ وہ اپنے تئیں خود فیصلہ کرے کہ اس نے اپنا پیٹرول ڈیزل کس طرح استعمال کرنا ہے, کہاں استعمال کرنا ہے. دوسرا یہ بھی کہ 25 سے 30 ارب کا فگر دے رہے ہیں وزیر صاحب کہ یہ جو آسٹیریٹی ڈرائیو ہے وزیر اعظم کی, اس سے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا ہے یا سیو کیا ہم نے کہ جو اس میں جمع کروا کے استعمال بھی کر لیا سبسڈی کی طرف ہو رہا ہے. بٹ بہرحال یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سسٹینیبل نہیں ہے, تو یہ سبسڈی زیادہ دیر نہیں چلنی. اب اگلے 2 دن 4 دن یا 2 ہفتوں کے اندر یہ پرائس ٹرانسمیشن ہوگی. اللہ خیر کرے گا, آپ نہ پریشان ہو. وی ول ٹیک وٹ ایور ڈیسیژن از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری, اور وی ول کیپ دا مارکیٹ سپلائیڈ. کوئی شارٹیج, کوئی کچھ نہیں ہونے جا رہا. اب ہورڈنگ بھی روکنی ہے نا سر, پیٹرول پمپس کو بھی پتہ ہے کہ اب یہ بڑھنے والی ہے, وہ جمع کیے بیٹھے ہیں. اجازت دیجیے آج کے لیے, بہت بہت شکریہ. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.